نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء اور مقتدر حفاظ اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مصطفی دان فیضان رمضان، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اللہ جل مجدہ کی عنایت سے اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ماہ رمضان مبارک بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کی عبادت کو، روزوں کو، تراویح اور تسابیح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بار بار ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی سعادات اور برکات سے متمتع فرمائے. آج جمعۃ الوداع ہے، سو ہم نے مناسب جانا کہ آج کے جمعۃ الوداع کے خطاب کا موضوع ہو گناہ اور ان کا علاج. گناہ اور ان کا علاج. جیسے میں نے بعض خطابات میں بتایا کہ انسان میں 4 باتیں ہوتی ہیں اور 4 اجزاء ہوتے ہیں انسان کے. ایک خود انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے، اور ایک انسان کی روح ہوتی ہے. پھر بعض انسان وہ ہیں کہ ان کا جسم بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان کی روح بھی اللہ کے قریب ہوتی ہے،
نفس بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دل بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور بعض انسان وہ ہیں کہ ان کا جسم، ان کی روح، ان کا دل اور ان کا نفس سب کے سب بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہوتے ہیں. تو آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے اسباب اور ریزنز کیا ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہونے کے اور بعید ہونے کے اسباب اور ریزنز کیا ہیں. ایک جسم وہ ہوتا ہے اور روح وہ ہوتی ہے، نفس وہ ہوتا ہے، دل وہ ہوتا ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہے، ڈیفیکٹ، جس کو آپ لوکل لینگویج میں ڈیفو بولتے ہیں، ڈیفیکٹ سے اور ڈیفو سے پاک ہوتا ہے. اور بعض جسم اور نفوس اور دل اور ارواح وہ ہوتی ہیں کہ اس میں عیب ہوتا ہے اور ڈیفیکٹ ہوتا ہے. تو جو انسان جسم کے عیوب سے اور ڈیفیکٹ سے اور فالٹ سے نکل آتا ہے اور نفس کے عیوب سے نکل آتا ہے، روح کے عیوب سے نکل آتا ہے اور دل کے عیوب سے نکل آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے. اور جہاں عیب آیا، عیب داخل ہوا جسم میں اور روح میں، نفس میں اور دل میں، تو ان میں عیب آتے ہی اور ڈیفیکٹ کے پیدا ہوتے ہی انسان بارگاہ خدا سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے اور پھر ہوتا چلا جاتا ہے. جو جو عیب بڑھتا چلا جائے اور عیوب بڑھتے چلے جائیں تو وہ انسان بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. سو اس حوالے سے 4 طرح کے عیوب ہیں. نمبر 1، عیوب البدن. انسان کے بدن کے اور اس کے جسم کے عیوب، اور خاص طور پہ جو 5 حواس ہیں انسان میں، 5 senses of man، 5 حواس خمسہ، اس میں کان ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں. تو ان حواس کا اور سینسز کا ایک کمال ہے اور ایک زوال ہے. کمال اور تکمیل اور پرفیکشن ان کی یہ ہے کہ انسان یہ سارے اعضاء اور حواس عیبوں سے پاک ہوں. اور ان اعضاء کا عیب کیا ہے؟ وہ ان سے ہونے والے مختلف گناہ ہیں. کانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، جیسے گانے بجانے سننا. آنکھوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، جیسے بد نظری، ان لوفل گیزنگ، بد نظری. یہ عیب ہے نگاہوں کا. اس طرح ناک سے بھی ہوتا ہے، جیسے نامحرم
عورت کی خوشبو سونگھنا زبان سے بھی ہوتا ہے. زبان جسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یہ سارے عیب ہیں انسان کی زبان کے. ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں گناہ، پاؤں سے بھی ہوتے ہیں. ہاتھوں کا گناہ یہ ہے کہ انسان ہاتھوں سے وہ کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہو. پاؤں کا گناہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف چل کر جائے جو ناجائز کام ہو، اور پاؤں سے چل کر وہ ناجائز کام انجام دے. تو سب سے پہلے انسان کو ان عیوب سے اور ڈیفیکٹ سے نکلنا ہوگا. جو صوفیہ ہوتے ہیں، جب ان کے یہاں مجاہدہ ہوتا ہے، ڈیوائن سٹرگل مجاہدہ ہوتا ہے، تو ان کے مجاہدہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. ان کے ڈیوائن سٹرگل کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان کے اعضاء اور اس کے حواس، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا منہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، غرض اس کے تمام اعضاء اور جسم کے تمام اجزاء گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں. اس کے بعد پھر آتا ہے عیوب النفس، the defect of lower self. جو انسان کا نفس ہے اس کے بھی عیوب ہوتے ہیں، اور نفس کے عیوب میں سے ایک ہے الشہوات الجسمانیہ، فزیکل ڈیزائر. تو جو لوگ جسمانی شہوات میں اور فزیکل ڈیزائر میں لگ جاتے ہیں تو پھر ان کے نفس میں عیب پیدا ہوتا ہے اور ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے، اور ان کا نفس تاریک ہو جاتا ہے اور نفس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. اس میں انسان کی جنسی خواہشات بھی ہیں، سیکشول ڈیزائر، جنسی خواہشات، یہ بھی نفس کے عیبوں میں سے ہے. اس طرح زیادہ کھانا، زیادہ پینا، اور پھر اتنا کہ انسان کو تمیز ہی نہ ہو حلال کی اور نہ حرام کی. وہ چونکہ عادی ہو گیا زیادہ کھانے کا اور عادی ہو گیا زیادہ مال و دولت کا، لہذا اسے دولت چاہیے، چاہے وہ حرام سے اور حرام ذرائع سے کمایا ہوا حرام مال ہو یا پھر جائز ہو. تو جب انسان کی سوچ یہ ہو جائے اور انسان کی فکر یہ ہو جائے تو انسان سمجھ لیں کہ اب اس کے نفس میں عیب پیدا ہو گیا، نفس میں عیب پیدا ہو گیا. اسی طرح نکاح کی خواہش، اچھے مکان کی خواہش، اچھا سے اچھا مکان بنانے کے لیے ہر وقت کوشش کرنا اور ہر قسم کے کمانے کے ذرائع استعمال کرنا، یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا نفس تاریک ہو جائے اور وہ اپنے نفس کا پجاری ہو جائے اور اپنے نفس کو فالو کرے اور اس کے نفس کے اندر شہوات جسمانیہ اور فزیکل ڈیزائر پیدا ہو. سو اللہ پاک نے روزہ فرض کیا، روزہ فرض کیا، اور روزے کی فرضیت کی اور فرض ہونے کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو اس کے جو عیوب النفس ہیں، the defects of lower self ہیں، انسان کو روزہ ان سب سے نکال دے.
جب انسان کے پاس حلال کا موجود ہے، کھانا کمانا، حلال کمائی کا کھانا پینا سارا انتظام ہے، اور اس کے پاس اپنی بیوی ہے، روزے کے دوران ان سب حلال کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم پر انسان حلال کو چھوڑتا ہے، تو سبق یہ ہے کہ نادان، جس رب کے حکم پر تو نے حلال کو چھوڑا اسی کے حکم پر حرام کو بھی چھوڑ دے۔ تو روزے کا فائدہ یہ ہوگا، روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو نفس کے عیوب ہیں اور فزیکل ڈیزائر ہیں، سیکشول ڈیزائر ہیں، اس سے نکل آئے گا، اور جب اس سے نکل آئے گا تو نفس میں نور پیدا ہوگا، نفس میں نور پیدا ہوگا، اور نفس روشن ہوگا اور منور ہوگا، اور نفس قریب ہوگا اللہ کے، اور نفس قریب ہوگا اللہ کے رسول کے۔ پھر اس کے بعد عیوب القلب، the defects of heart، انسان کے دل کے بھی کچھ عیوب ہیں اور ڈیفیکٹس ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ان عیوب سے بھی نکل آئے، اور نفس کے عیوب کے ساتھ ساتھ وہ دل کے عیوب سے بھی نکل آئے۔ دل کے عیوب میں سے ایک بہت بڑا عیب جس میں آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک، کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، تو نفس کا یہ عیب، دل کا یہ عیب بہت عام ہے، بہت کامن ہے، وہ ہے حسد، جلیسی۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ حسد و جلیسی یہ انسان کے دل کے عیبوں میں سے ہے، انسان کے دل کے عیبوں میں سے ہے۔ اسی طرح غیبت، پالاب، جھوٹ اور اس طرح کے خدا جانے کتنے گناہ ہیں جو انسان کے دل کے عیبوں میں سے ہے، اور انسان جب ان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے تو اس کے دل کا عیب بڑھتا چلا جاتا ہے، دل کے عیوب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں ہوتا ہے کہ پھر وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، اور کبھی بیماری اس حد پر پہنچتی ہے کہ پھر وہ لا علاج ہوتا ہے، پھر وہ لا علاج ہوتا ہے۔ اسے آپ نصیحت کریں، خطاب کریں، درس دیں، سمجھائیں، اس پر کسی بھی خطاب کا اور کسی بھی اثر واز کا نہ اثر ہوا، نہ اس پہ کبھی اس کا ایفیکٹ اور اثر ہوتا ہے، کیونکہ مرض اب اس حد تک پہنچا کہ وہ مرض علاج کے قابل نہ رہا، اور مریض علاج کے قابل نہ رہا۔ پھر اسی میں سے اپنے مال کو چاہنا، اولاد کو چاہنا، دنیاوی محبت، دنیاوی شہرت اور فیم، اور دنیاوی فانی دبدبہ اور روب، اور دنیاوی ریاست اور دنیاوی سلطنت، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو انسان کے دل کے عیوب میں سے ہے، انسان کے دل کے عیوب میں سے پھر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی، اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کی اور فرضیت کی ایک لاجک یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے دل سے مال کی محبت نکال دے، انسان کے دل سے مال کی محبت نکال دے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے زکوٰۃ دو، ایک طرف نفس یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ بڑی مشقتوں سے اور محنتوں سے کمایا ہوا مال ہے، پوچھیں بھائی اس پہ زکوٰۃ؟ جی ہاں اس پہ اچھا اس پہ بھی زکوٰۃ؟ جی ہاں اس پہ بھی زکوٰۃ۔ تو پھر وہ ڈر کے مارے مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید اب پوچھیں گے تو مفتی صاحب کہیں گے اس پہ بھی زکوٰۃ۔
تو بات یہ ہو گئی، ایک طرف محبت ہے خدا کی اور محبت ہے مصطفیٰ کی، اور ایک طرف محبت ہے مال کی۔ اسلام منع نہیں کرتا مال کی محبت سے، منع نہیں کرتا اسلام، ہاں یہ منع کرتا ہے کہ مال کی محبت خدا اور رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت اور غلبہ محبت اگر ہو تو انسان کے دل میں فقط محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کا ہو۔ تو زکوٰۃ فرض کی تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو انسان کے دل کا عیب ہے حب المال، مال کی محبت، اللہ اس کو نکال دے۔ ایک طرف مال کی محبت ہوگی، ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا۔ جو مال کی محبت کو اور مال کو نہ دیکھے، بس اس کے حکم پہ زکوٰۃ دے، وہ سمجھ لے کہ وہ خوش نصیب دل کے عیب سے نکل آیا، اور اس نتیجے میں جو تاریکی پیدا ہونی تھی اور دل کو تاریک ہونا تھا، وہ تاریکیوں سے نکل آیا، اجالوں کی طرف آیا، نور کی طرف آیا، اور اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف آیا۔ پھر آگر چل کر انسان کے روح کا عیب ہوتا ہے، the defects of soul، انسان کے روح کے بھی عیب ہوتے ہیں، اور روح کے عیبوں میں سے خاص بات میں بتا دوں جس میں ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ علماء نے لکھا کہ عیوب الروح میں سے طلب الکرامات بھی ہے، کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، روزے پہ روزے رکھے، شب بیداریاں کرے، اور پھر وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کرامت دے دے، کوئی میریکل اس سے صادر ہو، کوئی میغاق صادر ہو، تاکہ لوگ کہیں یہ اللہ کا اتنا کامل ولی، اللہ کا اتنا کامل ولی ہے کہ دیکھیں فلاں کرامت ہے اس کی فلاں کرامت ہے۔ تو اگر ولی اپنے مجاہدات کے بعد، ریاضات کے بعد مومن یہ سوچے کہ اب وہاں سے کرامت ملے گی، تو سمجھ لیں اب وہ ولی خود بیمار ہے، اس کی روح مریض ہے اور اس کے روح میں عیب ہے۔ اس طرح اگر ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے میں نے تو اتنے روزے رکھے، میں تہجد پابندی سے پڑھتا ہوں، میں نے اتنے سال اعتکاف کیے، اتنا کیا، تو کیا اب بھی مجھے اللہ کے یہاں سے فلاں انعام نہیں ملے گا؟ اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت اللہ کے فضل پہ ہوگی، وہ چاہے گا تو بھیج دے گا؟ اتنی عبادت جو ہم نے کی، تو جب یہ سوچ پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہو، تو سمجھ لیں روح اب تک عیب کے اندر ہے، اور روح تاریک ہے، روح اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ کی بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور ہے، اور روح میں جو نور آتا ہے بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے، اس کا دروازہ اب تک بند ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو جواب دیا کہ ایک ہاتھ میں پانی ہے، اس پانی کو دوزخ پہ ڈال کر دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں گی، دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی قیامت تک آنے والا عابد عبادت گزار دوزخ کی ڈر سے عبادت نہ کرے، اور ایک طرف آگ ہے، جنت آئے گی تو جنت کو آگ سے جلا کر راکھ بنا دوں گی، تاکہ قیامت تک آنے والے عبادت گزار جنت کے لیے عبادت نہ کریں۔ پوچھا مائی پھر کس کے لیے عبادت کریں؟ فرمایا اس کے لیے جب انسان کی عبادت فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ثواب ملے یا نہ ملے، انعام ملے یا نہ ملے، اس کا اکرام ہو یا نہ ہو، اس کا احسان ہو یا نہ ہو، وہ دوزخ میں بھیجے یا جنت میں بھیجے، وہ اپنے آپ سے دور کرے یا قریب کرے،
وہ لذت وصال چکائے یا پھر فراق میں تڑپائے، مرضی اس کی ہے، مرضی اس کی ہے، ہمارا کام تو فقط اس کی عبادت۔ تو جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے انسان میں، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے انسان میں اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے، تو وہ خوش نصیب سمجھ لے کہ وہ اب روح کے عیبوں سے نکل آیا، روح کے عیبوں سے نکل آیا۔ بس آخر میں ایک حدیث سنا دوں اور اس پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، وقت ہوتا تو پھر گفتگو بھی ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک تو علماء کا معنی ہے، علماء بیٹھے ہیں، اور ایک صوفیہ کا معنی ہے۔ علماء کا معنی تو بالکل عام فہم ہے اور سب کے سمجھ میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو روشن بناؤ صلاۃ سے۔ بولیے کس سے؟ صلاۃ سے۔ اور صلاۃ کے دو معنی ہیں، نماز بھی ہے اور درود بھی ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ گھروں میں نماز پڑھ کر اور گھروں میں حضور علیہ السلام پہ سلام پڑھ کر اور صلاۃ پڑھ کر اور درود و سلام کے نذرانے بیچ کر تاریک گھروں کو روشن بناؤ۔ اور فرمایا وتلاوت القرآن، اور تاریک گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن بناؤ، قرآن کی تلاوت سے روشن بناؤ۔ یہ علماء کا معنی تھا۔ صوفیہ کا معنی یہ ہے، جس کا تعلق ہمارے خاص موضوع سے ہے، جو ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک سے، وہ یہ ہے کہ منازل، یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے منزل۔ بولیے کیا؟ منزل۔ اور نزلہ ینزلو کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اترنا۔ تو منزل کا معنی ہوگا اترنے کی جگہ، اترنے کی جگہ۔ اور منزل سے مراد اور اترنے کی جگہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے انوار اترتے ہیں، اللہ کے انوار اترتے ہیں اور اس کے محبوب کے انوار اترتے ہیں۔ اور وہ منازل اور گھر کتنے ہیں؟ 4 گھر ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ میں گھر ہے۔ یہ 2 جملے یاد رکھیں، ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کے اندر گھر ہے۔ آپ کے اندر 4 گھر ہیں، ایک جسم کا ہے، ایک نفس کا ہے، ایک روح کا ہے اور ایک دل کا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو روشن بناؤ، اپنے گھروں کو اور منازل کو روشن بناؤ۔ ایک منزل بدن ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے اور ایک دل ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب آپ بدن کے عیب سے نکل آئیں گے تو بدن روشن ہو جائے گا، نور اترے گا، پھر وہ منزل نور ہو جائے گا۔ جب نفس کے عیب سے نکل آئے، نور اترے گا، پھر وہ منزل نور ہو جائے گا۔ دل کے عیوب سے نکل آئے، اس دل پر اللہ کے انوار اتریں گے، اللہ کی تجلیات اتریں گی، پھر وہ گھر دل کا گھر، عام گھر نہ ہوگا، وہ نور کا گھر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب آپ اپنے روح کے عیبوں سے نکل آئیں اور گناہوں سے نکل آئیں تو اس روح پر بھی اللہ کا نور اترے گا اور اللہ کی تجلیات اتریں گی۔ اور جب اللہ کا نور اور اللہ کے تجلیات اتریں تو پھر روح بھی روشن ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا منازلکم، اپنے منازل کو یعنی اپنے بدن کو، اپنے نفس کو، اپنی روح اور اپنے دل کو روشن بناؤ۔ آقا کیسے روشن بنائے؟ فرمایا بالصلاۃ، مجھ پر سلام پڑھ کر اور مجھ پر درود بیچ کر اور اللہ کی نمازیں پڑھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے۔ تو جمعۃ الوداع کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں نفس کے عیبوں سے نکل آؤ، روح کے عیبوں سے نکل آؤ، دل کے عیبوں سے نکل آؤ اور جسم کے عیبوں سے نکل آؤ، اور ان عیبوں سے نکل کر کہاں جاؤ؟ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو۔ آج اگر ان عیبوں سے نکلے تو بارگاہ مصطفیٰ سامنے ہے، لیکن قیامت تک اگر نہ نکل سکے، عیبوں میں رہے، تو حضور کی بارگاہ اور دور ہوتی چلی جائے گی، خدا کی بارگاہ اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو پیغام جمعۃ الوداع کا یہی ہے
اور جتنی بھی عبادات ہیں اسلام کی، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، تراویح ہو، جو بھی ہو، شب بیداریاں ہو، تہجد ہو، نوافل ہو، جو بھی ہو، سب کا جو پرپس ہے اور جو اس کی مین لاجک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ چاہتا ہے عیبوں سے نکالنا. لیکن کتنے نادان ہیں ہم کہ ہم عیبوں میں جانا چاہتے ہیں، ہم تباہ ہونا چاہتے ہیں، ہلاک ہونا چاہتے ہیں، اور وہ غفور و رحیم رب ہمیں تباہی سے بچانا چاہتا ہے، بربادی سے بچانا چاہتا ہے. تو پیغام یہی ہے کہ اپنے دل کے گھر کو اور اپنے نفس کے گھر کو اور اپنے روح کے گھر کو اور جسم کے گھر کو حضور علیہ السلام اور اللہ کے تعلق سے روشن بناؤ، اس کی تاریکیاں ختم کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے نفس کے عیوب کو، ہمارے روح کے عیوب کو اور ہمارے دل اور جسم کے عیوب کو مولا ہم سے نکال دے، ہمیں پاک بنا دے، صاف بنا دے، ستھرا بنا دے. جمعۃ الوداع کی خاص برکتیں عطا فرما دے، خاص انوار نصیب فرما برحمتک یا صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة